یہ راتیں رمضان کی ہیں، یہ دن رمضان کے ہیں، عام دن نہیں ہے کہ عام دنوں کی طرح ہم اٹھیں اور بازار کا چکر لگا لیں، بازار میں چلے جائیں، خود کو کوئی حاجت بھی نہیں ہے، دوست کے ساتھ چلے جائیں، وقت گزر جائے گا، یہ نہیں سوچ رہے کہ کتنے گناہ کتنے حرام لے کر آئیں گے ہم وہاں سے، کتنی اللہ کی ناراضگی لے کر آئیں گے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کی اہمیت بتلائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی رمضان المبارک کی قیمتی لمحات میں کہیں گناہوں میں پکڑا نہ جائے۔ گناہ کرتے ہوئے اگر رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزرے گا تو پھر کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے کہ جو رمضان پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، تو اب ظاہر سی بات ہے جو گناہ کرے گا اس کی کیسے مغفرت ہوگی؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہمیں لگا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم نے غلط مطلب لے لیا اس کا۔ دیکھیں قرآن پاک میں ایک آیت ہے 14ویں پارے میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جس آیت سے اللہ تعالیٰ کی امید ہے اور سب سے زیادہ بہترین جو آیت مجھے لگتی ہے یہ آیت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے سب سے زیادہ بہترین عادت، سب سے زیادہ بہترین آیت جو قرآن کی لگتی ہے وہ 15ویں پارے کی ہے، قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک اپنے طریقے پر چل رہا ہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں بندے کا طریقہ گناہ کرنا ہے، اللہ کا طریقہ معاف کرنا ہے، تو مجھے یہ آیت سب سے اچھی لگتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے قرآن پاک کی ایک آیت 24ویں پارے کی وہ آیت سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، غافر الذنب وقابل التوب، اللہ تعالیٰ گناہوں کا معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے قرآن کی یہ آیت سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے جو 14ویں پارے میں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ آیت سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے سورہ زمر کی 24ویں پارے کی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر کے زیادتی کر لی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا ہم نے غلط مطلب لے لیا، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے، اللہ کے پاس اندھا قانون ہے، جس کو چاہے اٹھا کر معاف کر دیں اور جنت میں ڈال دیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم چاہے جتنے گناہ کر لیں، جتنا غلط کام کر لیں، ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ اٹھا کر ہمیں جنت میں ہی ڈالنے والے ہیں۔ اللہ کے پاس اندھا قانون نہیں ہے۔ اس کی مثال خود قرآن سے سمجھیے، 14ویں پارے میں جو آیت ہے جو حضرت عثمان نے کہی، یہ آیت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیا فرمایا؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو بتلا دیجئے، خبر کر دیجئے کہ میں غفور الرحیم اور میرا عذاب وہ دردناک عذاب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے لگ کر فوراً جو واقعہ بیان کیا ہے وہ کس کا واقعہ ہے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہوں، تو آگے مغفرت کا واقعہ آنا چاہیے، ہے نا؟ آگے کون سا واقعہ آنا چاہیے؟ مغفرت کا واقعہ آنا چاہیے، لیکن آگے آیا ہے عذاب کا واقعہ۔ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب برسایا ہے، لوط علیہ السلام کے قوم جو بے حیائی میں مبتلا تھی، مرد مرد سے اپنی حاجت پوری کرتے تھے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور بڑا سخت عذاب آیا۔ ان کی پوری بستی کو الٹ دیا گیا، پتھروں کی بارش ہوئی، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، اندھا کر دیا گیا۔ تو ایک ساتھ 4-5 عذاب آئے یہاں پر۔ تو اب ہونا کیا چاہیے کہ جب غفور الرحیم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں، تو آگے واقعہ جو ہے کوئی مغفرت کا آنا چاہیے کہ دیکھو میں نے فلاں بندے کی کیسے مغفرت کر دی تھی، لیکن مغفرت کا نہیں، آگے عذاب کا واقعہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں معاف کرنے والا تو ہوں، لیکن معاف کرنے کے بھی کچھ اصول ہیں میرے پاس، رحم کرتا ہوں اس کے کچھ اصول ہے، اندھا قانون نہیں ہے کہ تم چاہے جو کرو، تم
जो चाहे करो, तुम मुसलमान है इसलिए मैं जन्नत में डाल दूंगा, नहीं। उसूल है अल्लाह ताला के पास, कानून है अल्लाह ताला के पास, माफ करने का कानून है, बख्शने का कानून है, रहम करने का कानून है। कौम लूत ने उस कानून को तोड़ दिया, उन्होंने नबी की बात नहीं मानी, उन्होंने ईमान कबूल नहीं किया, वो बेहयाई में और हराम कामों में पड़े रहे। तो फिर अल्लाह ताला ने गफूर रहीम होते हुए भी उन्हें इतने सख्त अज़ाबात दी। ये बहुत बड़ी तंबीह है हमें जगाने के लिए। हम सोचते हैं कि हम मुसलमान हैं, रोजा रख लिया बस, फिर चाहे कितने ही हराम काम करते रहो, रमजान भी है फिर भी हम गुनाह करते रहे और हम सोचे हमारी बख्शिश हो जाएगी, कैसी हो जाएगी? नाउज़ुबिल्लाह, कोई अंधा कानून थोड़ी है अल्लाह ताला के पास। कभी कभी अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है और अल्लाह ताला अपनी कुदरत से, अपनी रहमत से बड़े बड़े गुनहगारों को माफ कर देते हैं, लेकिन वो आम कानून से हट के बात है। आम कानून तो यही है कि जो मगफिरत के उसूल और गुनाहों को बख्शने के रास्ते पर जो चलेगा तो अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करेंगे, उस पर रहम करेंगे। और जो अल्लाह ताला की रहमत चाहेगा ही नहीं, जिसके अंदर ख्वाहिश ही नहीं है, तलब ही नहीं है और वो मगफिरत के उसूल पर नहीं चल रहा है, तो अल्लाह ताला क्यों बख्शेंगे उसको? अल्लाह ताला कैसे उस पर रहम करेंगे? हम जो सुनते रहते हैं कि रमजान मुबारक में जहन्नम से बहुत सारे लोग आजाद होते हैं। मुफ्ती रशीद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के बहुत मुफ्ती आजम थे, अपने जमाने में इंतकाल हो गए, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। उन्होंने यही बात लिखी कि रमजान में अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करेगा जो गुनाहों को छोड़ेगा, सिर्फ उसी मुसलमान की मगफिरत होगी, हर एक की नहीं होगी। इसीलिए हम सुनते हैं कि रमजान मुबारक में रोजाना 10 लाख की बख्शिश होती है, लेकिन कैलकुलेट करें, हिसाब लगाएं, रोजाना 10 लाख की अगर मगफिरत हो रही है तो 30 दिन में कितने होंगे? चंद करोड़ होंगे सिर्फ 30 दिन में, सिर्फ चंद करोड़। और पूरी दुनिया में कितने करोड़ मुसलमान है? 150 करोड़। कितने मुसलमान है? उस हदीस से भी अगर लगाए कि हर इफ्तार के वक्त में अगर 10 लाख की रोजाना मगफिरत हो जाती है, ठीक है, 10 लाख लोग जहन्नम से आजाद हो जाते हैं, तो वो 10 लाख 30 से ज़रब 2 कितने बन जाएंगे? तो चंद करोड़ हैं जिनकी बख्शिश होती है, सबकी नहीं होती। 150 करोड़ में से सिर्फ 5-10 करोड़ बनेंगे या 20 करोड़ बनेंगे जिनकी बख्शिश होगी, बाकी क्यों नहीं हो रही है सबकी बख्शिश? कि वो बख्शिश के रास्तों पर नहीं चल रहे हैं, मगफिरत के जो उसूल है उन पर नहीं चल रहे। अल्लाह ताला ने इतना मुबारक महीना दिया, इन्हें उसूल करना चाहिए था, आखिरत का सीजन बनाना चाहिए था, नेकियों का सीजन बनाना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम गुनाहों में पड़े हुए हैं, नाफरमानियों में पड़े हुए हैं, आम दिनों की तरह इस वक्त को गुजार रहे हैं, तो कैसे अल्लाह ताला मगफिरत करेगा? इसलिए ये चीज समझने की जरूरत है। तो रमजान मुबारक के जो आखिर